السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائی، بزرگ اور دوستو، ابھی میں نے سورہ فیل کی تلاوت کی ہے۔ 30ویں پارے میں، پارہ عام میں یہ سورت موجود ہے، اور تمام مسلمانوں کو یہ سورت یاد بھی ہے الحمدللہ، اور ہم اکثر نمازوں میں اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اس سورت کا ترجمہ کروں گا، پھر اس کی تشریح کروں گا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی ساری چالیں بیکار نہیں کر دی تھیں؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر غول کے غول پرندے بھیج دیے تھے۔ ان پر اللہ تبارک و تعالی نے پرندوں کے جھنڈ بھیجے تھے۔ آگے فرمایا ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے۔ فجعلہم کعصف مأکول، چنانچہ انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ یہ تو اس سورت کا ترجمہ ہوا۔ میرے محترم بھائی، بزرگ اور دوستو، اس سورت میں 5 آیت ہے، اور یہ سورت مکی ہے۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب فیل کا واقعہ مختصر بیان کیا۔ فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، یعنی یہ ہاتھی والی سورت ہے۔ تو اس سورت میں ہاتھی والوں کے واقعہ کا اللہ نے مختصر تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک، خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے اور توڑنے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ مکرمہ پر حملہ کیا تھا۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے اس کے لیے، یعنی ان کی مکہ، اپنے بیت اللہ کے بچاؤ کے لیے، ایسا نہیں ہے کسی بڑے لشکر کے ذریعے سے اور لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کے ذریعے سے اپنے گھر کی حفاظت کی، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے معمولی پرندوں کے ذریعے ان کی فوج کو نیست و نابود کر دیا، اور ان کے جو برے عزائم تھے، برے ارادے تھے، اس کو خاک میں ملا دیا۔ یہ واقعہ اس سال پیش آیا جس سال میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اسی سال یہ واقعہ پیش آیا۔ ابرہہ یمن کا حاکم تھا، حکمراں تھا، اور اس نے یمن میں ایک عالی شان کلیسا تعمیر کر کے یمن کے لوگوں میں یہ اعلان کرا دیا
کہ آئندہ کوئی شخص حج کے لیے مکہ مکرمہ نہیں جائے گا اور اسی کلیسا کو بیت اللہ سمجھے۔ یعنی اب حج کے لیے مکہ مکرمہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم نے جو کلیسا تیار کر دیا ہے اسی کا طواف کرو اور اسی کو اپنا اصل گھر مانو۔ تو عرب کے لوگ اگرچہ بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مورتی پوجا کرتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم اور تبلیغ سے کعبہ کی عظمت ان کے دلوں میں پیوست تھی، کعبہ کی محبت ان کے دلوں میں پیوست تھی۔ اس اعلان سے ان میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی کہ ابراہ نے جو اعلان کیا کہ اب حج کرنے کی، مکہ مکرمہ حج کے لیے جانے کی ضرورت نہیں، ہم نے کلیسا بنا دیا، اسی کا طواف کرو، یہیں حج کرو۔ تو جب یہ اعلان ہوا تو عربوں میں غم اور غصہ کی لہر دوڑ گئی، اور ان میں سے کسی نے رات کے وقت اس کلیسا میں جا کر گندگی پھیلا دی، اور بعض روایتوں میں ہے کہ اس کے کچھ حصے میں آگ بھی لگائی۔ ابراہ کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے ایک بڑا لشکر تیار کر کے مکہ مکرمہ کا رخ کیا۔ راستے میں عرب کے کئی قبیلوں نے اس سے جنگ کی، لیکن ابراہ کے لشکر کے ہاتھوں انہیں شکست ہوئی۔ آخر کار یہ لشکر مکہ مکرمہ کے قریب مغمس نامی ایک جگہ تک پہنچ گیا، لیکن جب اگلی صبح اس نے بیت اللہ کی طرف بڑھنا چاہا تو اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، اور اسی وقت سمندر کی طرف سے عجیب و غریب قسم کے پرندوں کا ایک جتھا اور پورے لشکر پر چھا گیا۔ ہر پرندے کی چونچ میں 3 کنکر تھے جو انہوں نے لشکر کے لوگوں پر برسائے، اور اچھا کنکر بھی جو پرندوں کے چونچ میں جو کنکریاں تھیں، جو پتھر تھے، وہ کیسے پتھر تھے؟ تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے، تفسیر ابن کثیر میں، کہ وہ چنے کے برابر پتھر تھے یا مسور کی دال کے برابر، ایک دم معمولی پتھر تھے۔ اس پتھر، وہ پرندے اپنے چونچوں میں وہ پتھر لے کر آتے اور ان کے لشکر پر حملہ آور ہو جاتے۔ اس کے پورے جسم کی، اور کیا ہوتا جس پر بھی یہ کنکری لگتی، اس کے پورے جسم کو چھلنی چھلنی کر دیتی۔ یہ عذاب دیکھ کر سارے ہاتھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ لشکر کے سپاہیوں میں سے کچھ وہیں ہلاک ہو گئے، اور جو کچھ اور باقی تھے وہ بھی بھاگ نکلے، اور ابراہ کے جسم میں ایسا زہر سرایت کر گیا کہ اس کا ایک ایک جوڑ گل سڑ کر گرنے لگا۔ جو حکمراں جو اپنے لشکر کو ہاتھیوں پہ سوار ہو کر جو بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، اس کا اللہ نے کیا حال کیا کہ اس کا ایک ایک اعضا گل سڑ کر گر گیا۔ اسی حالت میں اسے یمن لایا گیا، اور وہاں اس کا سارا بدن بہہ کر ختم ہو گیا، پورا بدن بہہ گیا گل سڑ کر اور ختم ہو گیا۔ اور تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کی موت سب سے زیادہ عبرتناک ہوئی۔ میں نے جیسے بتایا تھا کہ یہ واقعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے کچھ ہی پہلے پیش آیا تھا۔ ہم غور کریں میرے دوستوں اور بزرگوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنے بڑے لشکر کو، جو ہاتھیوں کا لشکر تھا اور کئی 100 لوگ تھے ان ہاتھیوں پہ سوار، اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک معمولی پرندے کے ذریعے سے اس لشکر کو ہلاک کر دیا۔ امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ پرندے زرد رنگ کے تھے،
یعنی پیلا کلر کا یہ پرندہ تھا، اور کبوتر سے کچھ چھوٹا پرندہ تھا، ان کے پاؤں سرخ تھے یعنی لال تھے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان پرندوں کی چونچ تھی پرندوں جیسی اور پنجے تھے کتوں جیسے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ یہ سبز رنگ کے پرندے تھے جو سمندر سے نکلے تھے، اور ان کے فرماتے ہیں حضرت اکرمہ کہ ان پرندوں کے سر درندوں جیسے تھے۔ اور قرآن میں جو تذکرہ ہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، کہ اللہ نے ان پر پرندوں کو بھیجا، یعنی پرندوں کے جتوں کو بھیجا، پرندوں کے جھنڈ کو بھیجا۔ تو ابابیل سے مراد ابابیل پرندہ نہیں ہے، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب بخاری شریف جلد 2 صفحہ نمبر 742 میں فرماتے ہیں کہ قال مجاہد ابابیل متتابعۃ مجتمعۃ، فرماتے ہیں کہ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ کا ترجمہ یہ ہے کہ ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے اللہ نے بھیجے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ ابابیل کے معنی ہے مسلسل آنے والے پرندوں کے جھنڈ۔ اور فرماتے ہیں آگے کہ اردو زبان میں جو ایک خاص چڑیا کو ابابیل کہتے ہیں ہم، وہ مراد نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن پرندوں کو بھیجا اس لشکر پر، اور اس لشکر پر جن پرندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلط کیا، وہ ابابیل پرندہ نہیں تھا۔ آج کے زمانے میں ہماری زبان میں، اردو زبان میں جس پرندے کو ابابیل کہتے ہیں وہ پرندہ نہیں تھا، بلکہ ابابیل سے مراد یہاں پر وہ پرندہ ہے، ابابیل سے مراد یہاں پر پرندوں کا جھنڈ مراد ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلسل پرندوں کے جھنڈ بھیجے۔ اور وہ پرندے کیسے تھے، میں نے ابھی اس کی تشریح کر دی۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ہے سورہ فیل کا ترجمہ اور اس صورت کی مختصر تشریح۔ اس صورت میں اس واقعہ کا تذکرہ فرما کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ اس واقعہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو تذکرہ کیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی ہے کہ اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے، اس لیے جو لوگ آپ کی دشمنی پر کمر باندھے ہوئے، آپ کے جو دشمن ہیں، ان کا بھی حال آخر میں ان لوگوں کی طرح ہوگا، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب فیل کا حال کیا ہے، اسی طریقے سے آپ کے دشمنوں کا بھی حال ہوگا، کہ جو لوگ جب آپ تبلیغ کرتے ہیں تو آپ کے گریبان کو چاک کرتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ کے چہرے پہ تھوکا جاتا ہے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں اور آپ کو برا بھلا کہا جاتا ہے، آپ کو تکلیفیں دی جاتی ہے، آپ کے اصحاب کو اور آپ کے ساتھیوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے، ان پہ ظلم کیا جاتا ہے، تو آپ گھبرائیے مت، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو ہاتھی والوں کے ساتھ ہوا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، سورہ فیل کا ترجمہ اور اس کی تشریح مکمل ہوئی۔